جو حاجی ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ شخص میرا مہمان ہے۔ اگر میں کہوں ابھی آپ کے اس گاؤں میں اللہ کا مہمان کون ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہو کہ خالد بھائی کے والد اس وقت اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے گھر کا کوئی مہمان ہو، آپ کے گھر کا کوئی مہمان ہو، آپ کے علاقے کا مہمان، آپ نے مولانا یوسف سنبھلی صاحب کو بلایا مہمان سمجھ کے، علماء کو بلایا مہمان سمجھ کے، اس ناچیز کو بلایا مہمان سمجھ کے، جب آپ کے مہمان یہ ایسے ہو سکتے ہیں اور جسے اللہ اپنا مہمان بناتا، واہ 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 سبحان اللہ۔ جسے اللہ اپنا مہمان بناتا ہو تو اس مہمان کی مقدر کا کیا کہنا۔ اچھا، ہر آدمی، ہر حاجی حج میں جانے والا وہ اللہ کا مہمان نہیں ہوتا، مہمان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب قبلہ، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام۔ حضور کی محبت کے ساتھ جب آدمی حرمین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ سند لینے جاتا ہے کہ چیز کی میرے آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، وہ چیز کی ضمانت لینے جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تک تو اپنے گاؤں میں آپ کی محبت کا دم بھرتا تھا، یقین نہیں تھا کہ آپ کی شفاعت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن جب مدینے میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا تو دل مطمئن ہو گیا، اب کچھ بھی ہو جائے ایمان پر خاتمہ ہوگا تو حضور کی شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اس کے حج کا اثر کتنا رہتا معلوم ہے آپ کو؟ 40 دن تک حج سے آنے کے بعد، حج ہونے کے بعد 40 دن تک جو دعا وہ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مکے میں مانگے یا مدینہ منورہ میں مانگے یا کہاں، اپنے گاؤں میں بھی مانگے گا تو بھی اس کی دعا قبول ہوگی، آپ کے گھر میں مانگے گا تو بھی اس کی دعا قبول ہوگی۔ بہرحال ایسے ہی مختصر کچھ چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ آپ دیہات کے لوگ ہیں، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سننا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس محفل کی برکت سے ہمیں بھی مدینہ دکھائے گا، آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ حج ہے کیا؟ حج ہے کیا؟ ہر مکتب فکر کا آدمی حج کرتا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے حج سب کرنے جاتے ہیں۔ حقیقت میں حج ہے کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بتاؤ دیہات کے لوگوں، حج ہے کیا؟ اللہ کی عبادت ہے نا؟ ارے بولو تو کچھ منہ سے، نہیں تھک گئے ہو کیا؟ ہاتھ اٹھائی کے بتاؤ جو لوگ سنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہیں۔ اچھا، حج ہے کیا؟ آج جواب لے لو، پھر ہر 24 مولوی سے پوچھنا کہ حج ہے کیا، سمجھے؟ تو مولانا یوسف صاحب، میں نے جو سمجھا، ابھی حاجی صاحب بھی جائیں گے انشاءاللہ، یہ بھی جو سمجھ کے آئیں گے وہ یہ سمجھا حج 5 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ کتنے دن کا؟ صرف حج 5 ہی دن کا ہے، بس 5 دن۔ اور حج میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے حج میں؟ کبھی کسی حاجی سے پوچھنا حج میں کیا ہے معلوم ہے؟ صرف ٹرانسفر ہے، بھاگم بھاگی ہے، دورم دوڑی ہے۔ پورے 5 دن میں
علماء کی توجہ چاہتا ہوں، پورے 5 دن میں مقام ابراہیم کی جگہ کو چھوڑ کے حج میں کوئی نماز نہیں ہے. یہ فرائض نماز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی سیپریٹ حج کی کوئی نماز نہیں ہے. اور سنو، ہمارے حاجی صاحب نے جب سے بالغ ہوئے ہوں گے کبھی بقرعید کی نماز چھوڑی نہیں ہوگی، لیکن حج میں تو بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سمجھے؟ وہ بھی چھوڑنا، وہ بھی نہیں پڑھنا حاجی کو. بقرعید کی نماز، کتنے مسلمان سال میں 2 ہی نماز پڑھتے، عید و بقرعید. افسوس سے یہ بولنا تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ حاجی حج کرنے گیا، کیا سوچا وہاں جائیں گے خوب نماز پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، خوب عبادت کریں گے. ارے بابا، حج کے ارکان میں کہیں بھی نماز نہیں ہے. اور جو آدمی سال میں ایک بار بقرعید پڑھتا تھا، مکے میں جا کے وہ بھی نہیں پڑھنا اسے. اچھا، تو کرنا کیا ہے حج میں؟ حج میں اتنا کرنا ہے، حاجی صاحب تیار ہو جاؤ. کیوں؟ احرام پہن لو، آج رات میں گاڑی لگے گی، مینا چلنا ہے. ٹور آپریٹر ہوا یا حج کمیٹی سے جائے تو حج کمیٹی والے بس لگا دیں گے، مینا چلنا ہے. مکہ سے سب مینا چلے گئے. مینا میں قیام کرنا ہے، وہیں ٹینٹ میں سونا ہے، پنڈال میں سونا ہے. یہ آپ جو جملے میں بولا ہوں ذہن میں رکھنا. اس کا نچوڑ جب نکالوں گا نا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے عقیدہ اہل سنت کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی حج کی ترجمانی کر رہا ہے. وہی پنڈال میں بادشاہ ہو، عوام ہو، رعایا ہو، پیر ہو، مرید ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، سب اسی ٹینٹ کے نیچے، اسی میدان مینا میں ٹینٹ کے نیچے. وہیں جا کر کے آپ کو آرام کرنا ہے. اور اپنی فرض جو نمازیں وہ پڑھنی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، وہ معاف نہیں ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا. ایکسٹرا کوئی نماز نہیں ہے. پھر ٹور والا آواز دے گا، حاجی صاحب تیار ہو جاؤ، مزدلفہ چلنا ہے، عرفات چلنا ہے. پھر حاجی صاحب لوگوں نے اپنی ضرورت کے کچھ سامان لیے اور نکل گئے عرفات کے لیے. وقوع عرفات یہ واجب ہے. یہ اگر کسی نے نہیں کیا عرفات میں قیام ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا حج مانا نہیں جائے گا. یہ کمپلسری حج کا مین رکن ہے وقوع عرفات، یعنی عرفات کا وہ میدان، وہاں جانا ہے. مکے سے مینا آئے گئے، کعبہ جہاں تھا وہاں سے تم ہٹائے گئے مینا. اب مینا سے ہٹائے جا رہے ہو اس جگہ پر جہاں چٹیل میدان، اور اس میدان میں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت. وہ پہاڑ کی کیا خصوصیت؟ صرف اتنی خصوصیت کہ اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی. اسی لیے اس نے جبل رحمت کہتے، رحمت کا پہاڑ. وہاں جانا ہے. اسی پہاڑ کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں لوگ دعا مانگیں گے، روتے رہیں گے. میں نے جب وہ منظر دیکھا، اللہ اکبر، گزشتہ سال کوئی جھاڑ کے نیچے رو رہا ہے، کوئی پتھر کے سائے میں رو رہا ہے، کوئی زمین پر بیٹھ کے رو رہا ہے. اور گرمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے ٹینٹ میں 16 اے سی لگی تھی لیکن ایک بھی اے سی چل نہیں رہی تھی. چالو تو تھی لیکن گرمی اتنی تھی کہ اے سی کا سر ختم ہو گیا. میں نے اسی وقت پنڈال میں حاجیوں سے کہا جو میرے ساتھ گئے تھے، کہا، میں نے کہا سنو، جب آج کی گرمی ایسی ہے کہ پورے ٹینٹ جو پیک ہے 16 اے سی چلنے کے بعد بھی ناکامیاب ہو گئی، تو حشر کی گرمی کیسی ہوگی؟ کہ آقا نے فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں گوتے مارتے.
بے شک نعرہ تکبیر، حج نعرہ رسالت، آخرت کی یاد تازہ کراتا ہے۔ حج یہ بتاتا ہے 5 دن تمہیں ایک جوڑی لباس میں رکھنا ہے، اور کیسا لباس؟ بغیر سلا ہوا، بغیر ٹائٹ کیا ہوا ایک تہبند پہننا ہے، ایک چادر جسم میں رکھنا ہے، چاہے جتنے بھی قیمتی چپل پہننے والا کوئی کیوں نہ ہو، اسے بھی 2 پٹے کی چپل پہننا ہے۔ اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک حاجی کے پاس ایک شال ہے جو جسم کو ڈھکی ہے، ایک تہبند ہے، 2 پٹے کی چپل ہے، زمین پر سوتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے اے حاجیوں آئے تو ہو، اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ جب تم آج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جب اللہ غضب پر ہوگا، جلال میں ہوگا، تو اس وقت کی گرمی کو تم برداشت کیسے کر پاؤ گے؟ اسی لیے حاجی کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، ابھی بیان کرتا چلوں گا۔ عرفات کے میدان میں حاجی کے لیے آواز آئے گی، مینا سے لوگ کہیں گے چلو عرفات میں، حاجی تیار ہو کے بس میں بیٹھیں گے، عرفات کے میدان میں گئے، عصر تک مغرب کی اذان عرفات کے میدان میں سننا لازم ہے۔ مغرب کی جیسے اذان سنا، اب ایک گاؤں والوں ایک بات مجھے بتاؤ، اذان آپ سن کر کے آپ تجارت میں لگتے ہو؟ اذان سن کے آپ سفر میں جاتے ہو؟ نہیں، اگر اذان ہوتی ہوگی، آپ موٹر سائیکل سے نکل رہے ہو، مغرب کا وقت ہے، تو کوئی بھی کہے گا اے بابو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو، لیکن اسی عرفات میں حاجی صاحب اذان مغرب تو سن رہے ہیں، نماز کی جگہ بھی اچھی ہے، جبل عرفات موجود ہے، جبل رحمت موجود ہے، پھر بھی حاجی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھے گا، مزدلفہ میں جا کر کے جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تب مغرب اور عشاء کو ضم کر کے پڑھے گا۔ میں نے پوچھا اب تک تو بھارت میں تھا تو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہے، آج تو عرفات میں آیا، اذان سن کے نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑ کر کے، اور عشاء کا جب وقت مزدلفہ میں ہوگا تو مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھنا کمپلسری ہے۔ میں نے کہا انڈیا میں تو وقت پر پڑھتا تھا، حج کرنے گیا وقت پر نہیں پڑھا۔ اس نے کہا جامی میاں حج حقیقت میں یہ ہے، یہ 5 دن کا جملہ دے رہا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، حج یہ 5 دن کا سالانہ عرس مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، عرس مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ کیسا عبادت خدا کی ہوگی، خیال مصطفیٰ کا رہے گا، عبادت خدا کی ہوگی، انداز مصطفیٰ کا رہے گا، عبادت خدا کی ہوگی، کپڑا مصطفیٰ کا رہے گا، عبادت خدا کی رہے گی، سونا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا مصطفیٰ کی طرح ہوگا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مختوم سمنا۔ مائک کی آواز تو کھول دو بھائی، اور چلتی تقریر میں ڈیم مت کرنا، اس سے آواز پر حلق پر اثر ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عرفات میں پہنچ کر کے مغرب کی اذان کو سننا، نوجوانوں غور سے سننا، عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اگر آج تمہارے دل میں میرے تقریر کے جملے سرایت کر گئے، انشاءاللہ کوئی تمہیں بہکا نہیں سکتا ہے۔ عرفات میں اذان مغرب سن کے آپ کو سفر کرنا ہے۔ کہاں کا سفر کرنا ہے؟ مزدلفہ کا سفر کرنا ہے۔ اور مزدلفہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں کوئی پنڈال نہیں ہوگا، جہاں کوئی ٹینٹ نہیں ہوگا، جہاں کوئی شامیانہ نہ ہوگا، پورا کھلا ہوا چٹیل میدان ہے، اس میدان میں لیٹنا ہے تمہیں سنت ہے۔ اور کہاں لیٹنا ہے؟ کنکڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، ریتیوں کے اوپر، مٹیوں کے اوپر ایک چادر کو بچھا کر کے آدمی لیٹ جایا کرتا ہے۔ وہیں پر شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑی بھینی جاتی ہے، اور وہاں پر حاجی کنکڑ کو بھینتا ہے، اور بھیننے کے بعد وہاں پر پانی کے انتظامات ہے، کنکڑ کو دھونا مستحب ہے۔ اس کو دھو کر کے میں حاجی صاحب سے کہوں گا 7 نہیں بلکہ یہ 72 کنکڑ کو لے کر کے جائے، کبھی کوئی مس ہو جائے تو انہیں تلاشنے کی وہاں ضرورت نہ پڑے۔ اور 72 تو عدد حسینیوں کا عدد ہے، 72 کو لے کر کے جائے، یہ سوچ کے جائے اے مولا میں تیری بارگاہ میں تو آ رہا ہوں، حسین کے ساتھ تو نہ تھا، آج 72 کنکڑ لے کر کے حسین کی یاد میں آ رہا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میرے دوستو اب وہ کیا کرے گا؟ میں حاجی صاحب کو ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے عمل کیا تھا۔ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے اور مزدلفہ میں جب عرفات سے نکلیں گے تو آپ کو ایک چٹائی ٹینٹ کی طرف سے، ٹور والے کی طرف سے، یا حج کمیٹی بھی دیتی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، یہ فری میں انتظام ہوتا ہے، تو کم سے کم ایک بچھونا آپ لے لیجئے گا اپنے ٹینٹ میں سے، اور لینے کے بعد مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جا کر کے کنکر کو بینیں گے۔ کنکر بہت ساری پڑی ہوتی ہیں، 72 کنکر کو لیا، اور لینے کے بعد کچھ لوگ بوٹلوں میں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کبھی بوٹل گر جاتی ہے، کبھی بوٹل سے کنکر نکل نہیں پاتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا ایک نیٹ جالی کا، ایک کبھی کبھی شادیوں میں جس کے اندر چھوارا وغیرہ ڈال کر کے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اگر ایسی کوئی نیٹ جالی کا کوئی کپڑا اگر آپ کو مل جائے، جھولے ٹائپ کا چھوٹا سا، تو وہ آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ نل کے سامنے آپ پانی کھول دیں گے اور کنکر کو اسی کپڑے کے اندر ایسے کرتے رہیں گے، وہ دھو بھی جائے گی، پانی بھی چھن جائے گا، اور کنکر محفوظ کے محفوظ رہ جائے گی۔ وہ آپ کو پکڑنے میں مٹھی میں آسان ہے، جیب میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، نہ تو بوٹل وغیرہ بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ عمل کرنا ہے، جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں آدھے ایک گھنٹہ آرام کر لیں، عمر آپ کی ہے، آرام کرنے کے بعد جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اب رات ہی میں آپ نکل جائیں مینا کی طرف۔ جب رات میں آپ نکلیں گے تو آدھے سے زیادہ مجمع سوتا ہوا ہوتا ہے میدان میں، اور فجر کے بعد مینا مزدلفہ چھوڑنا یہ سنت ہے، یہ مستحب کام ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ مزدلفہ اور مینا کی بارڈر کے بیچ میں ایک برج بنی ہوئی ہے جہاں علامت لکھی ہوئی ہے کہ یہ مزدلفہ کا ختم ہے اور مینا کی شروعات ہے، جو سرحد کا علاقہ ہے۔ آپ کسی بھی پولیس والے سے پوچھیں گے وہ بتائے گا۔ رات ہی میں دھیرے دھیرے آرام سے چلتے چلتے آپ اس برج کے پاس پہنچ جائیں جو سرحد کی برج ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد فجر کی اذان خود دے دیں، پورے میدان میں لوگ دیتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ سنی احباب ہیں آپ جماعت کرائیے، اور جماعت کرانے کے بعد خوب وہاں گر گرا کے دعا مانگیے، اور دعا مانگنے کے بعد ترنت نکل جائیے فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کی انتظاری مت کیجیے گا، اور نکل جائیے، اور نکلتے مینا میں آپ پہنچیں گے۔ شیطان کے قریب پہنچنے سے پہلے اب آپ کو دیکھنا ہے آفتاب طلوع ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ سب کیسے کریں گے؟ ایک دن پہلے ہی آپ موبائل میں دیکھ لیں گے کہ سورج یہاں طلوع کب ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے، شروع کب ہوتا ہے، اسے ذہن نشی کر لیجئے گا۔ اور پھر آپ جب جائیں گے وہ وقت اتنا پیارا وقت ہوتا ہے، ایک تو موسم بھی اچھا ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے، اور آپ آسانی سے شیطان کو کنکر مارتے ہوئے اپنے پہلے اس سب سے ٹف ارکان کو آپ ادا کر پائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ظہر کے بعد چلیں گے، لیکن ظہر کے بعد 50 ڈگری 52 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کہا حضرت یہ چپل پہنی ہے، وہ چپل کا بھی نیچے کا تلوا گرم ہو کر کے پیروں کے اندر چھالے نکل آتے ہیں، اتنی تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے سارے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میرے پیاروں، اب غور سے بتاؤ، غور سے سنو، اور مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے بتایا کہ تمہیں کہاں رہنا ہے؟ مینا میں رہنا ہے، مکے کو چھوڑ کے مینا میں آنا ہے، اور کہاں مینا میں رہنا ہے؟ محل میں نہیں، چھت والے گھر میں نہیں، چاہے وہ راشٹرپتی کیوں نہ ہو، اسے بھی اسی پنڈال ہی کے نیچے رہنا ہے جس پنڈال کے نیچے آپ رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کسی میں اے سی ہے، کسی میں کولر ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے، لیکن انداز سب کا برابر ہوگا۔ آپ جب دیکھیں گے میرے پیاروں وہیں رہنا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ ولی کے عرس میں جاتے ہو اور کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو آپ رکتے کہاں ہو؟ پنڈال کے نیچے بیٹھتے ہو، پنڈال کے نیچے رکتے ہو۔ اب بات یہاں ختم ہوتی ہے، اب آپ کو عرفات میں جانا ہے، مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اس مکے میں نہیں عرفات میں آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ آدم اور حوا وہاں ملے تھے، وہ جبل رحمت ہے، وہاں پر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا کب سے بنی تھی؟ آدم کب آئے تھے؟ آدم کب ملے تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علامات کا اظہار کب فرمایا؟ غور کرنا
سن لیو، جب میرے آقا نے مینا میں قدم رکھا اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں مینا جانا ہے۔ جب آقا نے قدم عرفات میں رکھا اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں عرفات میں جانا ہے۔ جب میرے آقا نے مزدلفہ میں قیام کیا آقا اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تمہیں مزدلفہ میں جانا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، یہ کس کے لیے ہوئی تھی؟ حضرت حاجرہ نے کیوں لگایا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ صرف اس لیے لگایا تھا، بیٹے کی محبت میں لگایا تھا۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، بیٹے کی محبت میں چکر لگاتی تھی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ چکر حضرت حاجرہ کا اللہ کو اتنا پسند تھا تو اللہ نے ابراہیم کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ اسحاق کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ اسماعیل کی قوم پر لازم کیوں نہ کیا؟ نہیں نہیں نہیں، صدیوں کے بعد جب مکے کی وادی میں اللہ کا محبوب پیدا ہوتا ہے، وہ محبوب نے جب ارادہ کیا کہ میری دادی حضرت حاجرہ اسی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگایا تھا، میرے دادا اسماعیل کے پانی کی تلاش کے لیے جیسے آقا نے صفا سے شروع کیا مروہ پر ختم کیا، ختم کرنا ہی تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا کے مصطفیٰ کو بتا دو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ چلی تھی حاجرہ، نشانی کا اعلان نہ ہوا، جیسے مصطفیٰ نے قدم رکھا اللہ نے اپنی نشانی کا اعلان کیا۔ میرا امام احمد رضا کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ حج ہے، حج حقیقت میں عبادت خدا کی ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یاد مصطفیٰ جان رحمت کی منائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سال کے تمام حجاج اہل سنت کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، مکہ و مکرمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان دونوں مقدس شہر میں امن و سکون عطا فرمائے، اور حاجیوں کی برکت سے ہماری تقدیر میں اللہ حج کو لکھ دے۔ میرے دوستو، جب یہ حاجی صاحب آپ کے گاؤں کا کوئی بھی حاجی اہل سنت والا جب مکہ مدینہ شریف کے لیے جائے تو دوستو دکانیں بند کر دینا، کیا سوچ کر کے؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر کے یہ حج کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، تو کم سے کم ہم بھی اسے کچھ حد تک چھوڑ دیں، 1 کلومیٹر ہی ڈراپ کر دیں، آدھا کلومیٹر ہی چھوڑ دیں، ہائی وے تک چھوڑ دیں، یہ چھوڑیں، یہ سوچ کر کے یہ اگرچہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا مقام آج اتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے؟ اتنا بلند ہے کہ آج ہمارے گاؤں کا ایک شخص تو اب اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے۔ آپ چھوڑو، اس کی بے شمار فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے ہم سب کے پیر پیرا میر میرا شیخ جیلا حضرت شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، جسے دنیا بڑے پیر کے نام سے جانتی ہے۔ بڑے پیر جب بچپن میں چھوٹے سے تھے، کوئی بھی جیلان سے حج کے لیے جاتا تھا آپ اسے چھوڑنے جاتے تھے، کہاں تک چھوڑنے جاتے تھے؟ بڑے دور تک چھوڑنے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بار کیا ہوا، حضور غوث اعظم اپنے علاقے کے کچھ لوگوں کو پیدل حج کے لیے چھوڑنے گئے، جب چھوڑنے گئے قافلہ دور چلا گیا، غوث اعظم پلٹ کر کے آئے، ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے، ایک ٹیلا نما شکل کی جگہ تھی، اس پر کھڑے ہو کر کے اپنے پنجے کے بل اٹھ کر کے حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی ماں پریشان ہوئی، ان کی ماں پریشان ہوئی اور غوث اعظم کی تلاش میں لگ گئی اور دیکھتی رہی کہاں میرا بیٹا عبد القادر چلا گیا، کہاں چلا گیا میرا بیٹا۔ اللہ اکبر، گھر کے باہر جب نکلتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ غوث اعظم کھڑے ہیں پنجے کے بل پر، حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں، یہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، اور ماں کیا دیکھتی ہے؟ ماں یہ دیکھتی ہے کہ ایسی کیفیت میں کعبہ غوث اعظم کا طواف کر رہا ہے، غوث اعظم کا طواف کر رہا ہے۔ میرے امام نے تبھی تو لکھا تھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اگر تم بھی حاجیوں کو اسی نیت
سے چھوڑنے جاؤ گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کعبے کا مالک تمہیں دیکھے گا، ہمارا مولا ہمیں دیکھے گا، مدینے والے تاجدار ہمیں دیکھیں گے، اور انہوں نے اپنی رحمت بھری نگاہوں سے اگر ہمیں دیکھ لیا اللہ اکبر، تو میرا امام کہتا ہے دل و جان ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا کا سارا سامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، حضور رئیس العلماء، حضور رئیس العلماء، نعرہ دوستو آخر میں اتنی پیاری بزم میں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اس حاجی کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے جس نے سود کے ذریعے حج کیا ہو، رشوت لے کر کے حج کیا ہو۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی کے مال کو غصب کیا ہے، کسی کے ناحق تلفی کی ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے، اب ایسے مال سے اگر وہ حج کرنے جاتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ایسے حاجیوں کے حج کو اللہ ان کے منہ پر مار دے کے کہتا ہے مجھے تیرے حج کی ضرورت نہیں، تیرے طواف کی ضرورت نہیں، تیرے قیام کی ضرورت نہیں، کیونکہ حج وہ عبادت ہے جو ظاہری عبادت بھی ہے، باطنی عبادت بھی ہے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم حج کے لیے نکلو، چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس سے معافی مانگ لو، یہ سوچ کے مانگو تو مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو معاف کر دے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تیرے لیے کوئی شکوہ کیا، کوئی غلہ کیا، کوئی ذات سے تکلیف پہنچائی تو مجھے معاف کر دے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے میں نے تو معافی مانگ لی لیکن اس نے تو مجھے معاف نہ کیا، لیکن خدا را اللہ اکبر، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو بندے کے اندر وسعت ایسی ہو کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیسا گناہ؟ اگر کسی نے تیرے حق کو لیا بول دے میں نے معاف کیا، میں نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ محبت فرماتا ہے۔ لیکن اگر بائی چانس کچھ لوگ سٹیل دماغ کے ہوتے ہیں، کچھ الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں کہ میں تو تجھے معاف نہیں کر سکتا، میں تو تجھے معاف نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے لیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اگر تم نے قسم کھا لی میں تجھے معاف نہیں کر سکتا تو ذرا غور کرنا تو نے کتنی غلطی کی، نماز چھوڑ کے غلطی کی، رشوت کھا کے غلطی کی، سود کھا کے غلطی کی، زنا کر کے غلطی کی، جھوٹ بول کے غلطی کی، اور اگر اللہ نے کہہ دیا میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو تیرا انجام کیا ہوگا، تیرا صلہ تجھے کیا ملے گا؟ اے اللہ کے بندو، یا اللہ کی ایسی صفت ہے معاف کر دینا جو صفت ہر آدمی کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جس آدمی سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارو، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، سامنے والا معاف کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی کی بات، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو معافی مانگ لی، ہمارا یقین ہے رب ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے دوستو، ایسے حج کرنے جب آدمی جاتا ہے، اب ایسے حاجی کے بارے میں اگر ماں باپ زندہ ہو ان کے قدموں کو چوم کے جاؤ، انہیں راضی کر کے جاؤ، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے اسباب بنا کر کے جاؤ، اس کے لیے ان کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جاؤ، اتنا پیسہ دے کر کے جاؤ تاکہ وہ محتاجگی کی زندگی نہ گزار پائے۔ اگر بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے بیوی بچے کے سارے ساز و سامان کو مہیا کر کے ان کی ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے کر کے حج کے لیے نکلو، تاکہ جب تم حج کرنے جاؤ وہ یہ شکایت نہ کرے کہ چلے تو گئے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، بچے کو سر پر ڈال کے چلے گئے۔ ایسے بھی حج کرنے جاؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی نہ ملے گی۔ میرے دوستو، زندگی میں ایک بار قسمت انگلائی لیتی ہے اور آقا کا بلاوا آتا ہے تو تم اپنے گاؤں سے نکلو، شہر قصبے سے نکلو، اتنے صاف ہو کے نکلو، اتنے ستھرے ہو کر کے نکلو، دل و دماغ کو اس طرح نیٹ اینڈ کلین کر کے نکلو کہ جیسے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پر نگاہ پڑے تو میرے آقا دیکھے یہ میرا امتی دنیا کا بغض و عناد
مقصد رشوت نہیں، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ آیا، مخلوق کے حق کو ادا کرتے ہوئے آیا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آیا ہے۔ جب ایسا آدمی حج کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کی علامت کیا ہے، کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں، یہ پتہ کیسے چلے؟ حضور نے فرمایا حاجی کا حج جو مقبول ہوتا ہے اس کی چند علامات میں سے کچھ علامات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے اگر اس کا دل سخت ہے تو اللہ اسے نرم بنا دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا بے عمل تھا تو اللہ با عمل بنا دیتا ہے، اگر اس کا چہرے پر نور نہ تھا اللہ اس کے چہرے کو منور بنا دیتا ہے۔ اور گویا کہ ایسا آدمی جو حج کر کے آتا ہے ایسا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو۔ اللہ اکبر، ابھی اسے جنم دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجاج کی برکت سے ہمیں بھی حاجی بنائے اور ایسے حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائے، ان کے اہلیہ کی مدد فرمائے، ان کے حج کو مقبول فرمائے، آسانی فرمائے، اور جتنے بھی عاشق رسول حج کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حج کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ اے اس علاقے والوں، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے درمیان میں آ کر کے، ہمارے خالد بھائی کی محبت ہے، یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں اور کل کی تاریخ میں کشمیر کے پروگرام میں ہوں، لیکن آپ دیکھو کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے 1-2 دن پہلے ہی رابطہ قائم کیا، اور رابطہ جب قائم کیا ٹال مٹول شروع ہو گئی، اور جب شروع ہوئی تو میں نے ایک بار دل میں سوچا جلسے تو سب ہوتے رہیں گے، یہ جلسہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ وہ جلسہ ہے جس میں ایک شخص کو مدینے کے لیے سفر کے لیے روانہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو، ایک بچہ بڑی کوشش کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے حج کا انتظام کرتا ہے، اور اگر اس کی یہ خوشی ہے کہ میرے ماں باپ کے حج کے موقع پر آل رسول آ جائیں تو میں کیوں نہ عاشق رسول کی خوشی کو دوبالا کروں۔ اس لیے میں نے سوچا مخدوم پاک کی نوازش، ان کی عطا، ان کے کرم سے کہ کشمیر میں تو جاتے رہیں گے لیکن ان کے والد کو ایک بار حج کے لیے چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے ہم میں سے کس کی برکت سے اللہ ان کے حج کو آسان فرما دے، اللہ ان کے حج کو قبول فرما دے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔